السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو سلام کی سنتیں بتانے جا رہا ہوں۔ کہاں ہمیں سلام کرنا ہے، کہاں ہمیں سلام نہیں کرنا، کسی کو سلام بھیجنا ہے تو کیسے بھیجنا ہے، کوئی سلام جب ہمارے پاس لے کر آئے تو اس کا جواب ہمیں کیسے دینا ہے، سلام کیسے کرنا چاہیے، غیر مسلم سلام کرے تو اس کا جواب دینا ہے یا نہیں دینا ہے، کن کن موقعوں پر سلام کرنا مکروہ ہے، کب سلام کرنا سنت ہے، کوئی دور ہو تو اس کو کیسے سلام کرنا ہے، کوئی سلام کرے تو جواب کیسے دینا ہے۔ تو سلام کی جتنی بھی سنتیں ہیں وہ سنتیں میں آج آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس کلپ کو دیکھنے کے بعد آپ سلام کے سارے مسائل اچھے طریقے سے سیکھ جائیں گے۔ 20 لوگوں کو سلام کرنا منع ہے۔ سلام کی 15 سنتیں اکثر مسلمان یہ نہیں جانتے، جو آگے ویڈیو میں مفتی ایم قاسمی صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ تو چلیے آپ لوگوں کو وقت ضائع کیے بغیر ویڈیو دکھاتے ہیں، ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور ویڈیو کو پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔ تو چلیے ویڈیو دکھاتے ہیں، ویڈیو کو آپ لوگ آخر تک دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو سلام کی سنتیں بتانے جا رہا ہوں۔ کہاں ہمیں سلام کرنا ہے، کہاں ہمیں سلام نہیں کرنا، کسی کو سلام بھیجنا ہے تو کیسے بھیجنا ہے، کوئی سلام جب ہمارے پاس لے کر آئے تو اس کا جواب ہمیں کیسے دینا ہے، سلام کیسے کرنا چاہیے، غیر مسلم سلام کرے تو اس کا جواب دینا ہے یا نہیں دینا ہے، کن کن موقعوں پر سلام کرنا مکروہ ہے، کب سلام کرنا سنت ہے، کوئی دور ہو تو اس کو کیسے سلام کرنا ہے، کوئی سلام کرے تو جواب کیسے دینا ہے۔ تو سلام کی جتنی بھی سنتیں ہیں وہ سنتیں میں آج آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس کلپ کو دیکھنے کے بعد آپ سلام کے سارے مسائل اچھے طریقے سے سیکھ جائیں گے۔ تو سلام کی جو ہے نا بہت ساری سنتیں ہیں۔ نمبر 1، ہر مسلمان کو سلام کرنا، چاہے آپ اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو۔ دیکھیں دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں سلام کو عام کرو۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سلام کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی دے دے گا، سلام کرو گے تو سلامتی پاؤ گے، اور سلام کرنا سنت ہے۔ تو سلام کرنا چاہیے، چاہے ہم جس کو ہم سلام کر رہے ہیں اس کو ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے قریب لوگ جان پہچان والوں کو سلام کریں گے۔ آج ہم لوگ زیادہ تر مسلمان، ہم میں سے زیادہ تر مسلمان تو سلام کرتے ہی نہیں ہیں، اور جو لوگ سلام کرتے بھی ہیں نا، جن کو سلام کرنے کی عادت ہے، تو وہ ان لوگوں کو کرتے ہیں جن کو پہچانتے ہیں، جن سے جان پہچان ہے، ان کو تو سلام کرتے ہیں دیندار لوگ، لیکن جن کو پہچانتے نہیں ہیں ان کو سلام نہیں کرتے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ سلام کرنا ہر مسلمان کو، چاہے آپ اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ نمبر 2، بچوں کو سلام کرنا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، اسی لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سلام کریں، اور جہاں بھی کوئی بچہ نظر آ جائے تو سلام کریں۔ یہ چیزیں کیا ہے نا، ماحول کو اچھا بناتی ہیں۔ لیکن آج کل بڑے بھی بچوں کو سلام نہیں کرتے۔ آپ کسی بچے کو روزانہ یہ سکھا رہے ہو بیٹا بڑوں کو سلام کرنا ہے، سلام کرنا ہے، سلام کرنا ہے، وہ نہیں کرے گا، اتنی جلدی سے اس کی عادت نہیں بنے گی۔ لیکن آپ خود سے اپنے بچوں کو سلام کرنا شروع کر دو، تو جب وہ اپنے بڑوں کو کرتا ہوا دیکھے گا تو دوبارہ آپ کو موقع نہیں دے گا، وہ خود سے سلام آپ کو کر لے گا۔ ہمارے نبی جو تھے نا وہ بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، تو بچوں کو سلام کرنا یہ سنت ہے۔ ہمیں اپنے گھر کے بچوں کو سلام کرنا چاہیے، باہر جب ہم جا رہے ہیں تو جتنے بچے ملے ان کو بھی سلام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہمارے بچوں کے حق میں بہتر بھی ہے، کیونکہ جب ہم بچے کو سلام کرتے ہیں تو ہم دعا دیتے ہیں، بچہ سلام کا جواب دے گا تو وہ ہمیں دعا دے رہا ہے، اور ایک سنت پر عمل کرنے کا ثواب ہمیں مل رہا ہے، سنت کو فالو کرنے والے ہم بن رہے ہیں، تو بے شمار فائدے ہیں سلام کے۔ دوسری سنت ہے بچوں کو سلام کرنا۔ تیسری سنت ہے اپنی بیوی کو اور جو محرم خواتین ہیں ان کو سلام کرنا۔ آج کل میاں بیوی کے درمیان سلام کا رواج ہی ختم ہو گیا۔ آپ جب گھر میں جا رہے ہیں اپنی وائف سے مل رہے ہیں سلام کریں، وائف جب اپنے ہسبینڈ سے مل رہی ہے سلام کریں،
فون میاں بیوی ایک دوسرے کو نہ جانے صبح سے شام تک کتنی بار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی سلام نہیں، بس ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے. پہلے آپ فون کریں، فون جب ریسیو ہو جائے تو سب سے پہلے سلام کریں. لیکن تو چوتھی سنت ہے. خواتین تیسری سنت ہے اپنی بیوی کو سلام کرنا اور محرم خواتین کو سلام کرنا. آپ کے گھر میں آپ کی سسٹر ہیں، آپ کی مدر ہیں، ہے نا، آپ کے گھر کی جو خواتین ہیں ان کو بھی آپ سلام کریں. گھر میں داخل ہوئے یہ نہیں کہ بس منہ اٹھائے سیدھے جا کے بیٹھ گئے پانی لے کے آؤ، نہیں، آپ سب سے پہلے اپنی والدہ کو سلام کریں. گھر میں جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، سلام کریں سب کو. چوتھی سنت ہے عورتوں کا ایک دوسرے کو اور اپنے محرم رشتہ داروں کو سلام کرنا. سلام کی چوتھی سنت یہ ہے کہ عورتوں کو سلام کریں اور جو محرم رشتہ دار ہیں جیسے کہ والد ہیں، بھائی ہیں، عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں کو سلام کریں. بھائی گھر میں آئے یا آپ بھائی سے ملاقات کر رہی ہیں، کال پہ بات کر رہی ہیں تو سب سے پہلے سلام کریں. تو عورتوں کا ایک دوسرے کو بھی سلام کرنا یہ بھی سنت ہے نا. جب بھی خواتین سے ملیں تو سلام کرنا چاہیے. پانچویں سنت ہے سلام میں پہل کرنا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود سے سلام کیا کرتے تھے. سلام میں پہل کرنا یہ بھی سنت ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ جب آپ سلام کرو گے نا تو ایک سلام کے اندر کتنی ساری سنتیں چھپی ہوئی ہیں، اور آپ ایک سلام کرو گے تو اس کے اندر کتنی ساری سنتوں کو فالو کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا. تو سلام میں پہل کرنا. بعض لوگ جو ہے نا وہ چہرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ امید کر رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والا سلام کرے گا. ارے بھائی سلام میں پہل کرنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ سامنے والا کر لے گا، میں کیوں کروں، میں تو بڑا ہوں اس سے دین میں. یہ غلط بات ہے. سلام میں پہل کرنا یہ سنت ہے. چھٹی سنت ہے سلام کے الفاظ زبان سے کہنا، ہاتھ سے یا سر سے یا انگلی کے اشارے سے سلام نہ کرنا. جب آپ کسی کو سلام کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ نے دور ہے اگر کوئی تو آپ نے سلام کر دیا، اشارے سے کر دیا، ایسے کر دیا، لیکن الفاظ آپ نے سلام کے نہیں نکالے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو سلام ادا نہیں ہوگا. سلام کے الفاظ زبان سے کہنا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں اگر کوئی بہت دور ہے، سلام کی آواز اس تک نہیں پہنچ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس نے آپ کو دیکھا، آپ نے اس کو دیکھا، تو آپ سلام کے الفاظ زبان سے نکالیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، ایسے، اور اشارہ کر دیں تو وہ سامنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ مجھے سلام کر رہے ہیں، تو وہ بھی دور سے جواب دے دے گا وعلیکم السلام. آپ تک آواز نہیں آ سکتی کوئی بات نہیں ہے، لیکن زبان سے الفاظ کو ادا کرنا یہ سنت ہے سلام کی. پھر آپ اشارہ کر دیں. یہ اشارہ اس لیے ہے کہ میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. سر سے جیسے بعض دفعہ ہم مارکیٹ میں چل رہے ہوتے ہیں، کوئی سامنے سے آ جاتا ہے تو ہم ایسے کر دیتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے سلام کو ادا نہیں کیا. نہیں، سلام آپ زبان سے لفظ نکالو السلام علیکم، السلام علیکم، ٹھیک ہے، اور اپنے سر سے اشارہ کر دو تاکہ سامنے والا سمجھ جائے کہ مجھے سلام کیا جا رہا ہے. تو چھٹی سنت یہ ہے کہ سلام کے الفاظ زبان سے کہنا. ساتویں سنت ہے بلند آواز سے سلام کرنا. یہ نہیں کہ صاحب آپ اپنے اتنے دھیرے سلام کرو السلام علیکم، السلام علیکم. ارے بھائی اتنی بلند آواز سے سلام کرو کہ سامنے والے کو سلام سنائی آ جائے. تو بلند آواز سے سلام کرنا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے نا. اور ایک بات یہ بھی سمجھ لیں آپ کہ سلام کا جواب دینا ہمارے اوپر جب ہی واجب ہوتا ہے جب کوئی سن لے، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ کسی نے ہمیں سلام کیا تو ہمارے اوپر سلام کا جواب دینا جب ہی واجب ہوگا جب ہم نے اس کا سلام سنا ہوگا. جب ہم نے اس کا سلام سنا ہی نہیں تو بھائی ہمارے اوپر سلام کا جواب دینا واجب کیوں ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو سلام بلند آواز سے کرنا چاہیے اور سلام کرنا سنت ہے، اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور سلام کا جواب ہمارے اوپر جب واجب ہوگا جب ہم نے سلام سنا ہو، ٹھیک ہے. اچھا، تو ساتویں سنت کیا ہوئی؟ سلام بلند آواز سے کرنا. آٹھویں سنت یہ ہے کہ سلام ان الفاظ کے ساتھ کرنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پورا سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہے نا. آپ اس کے جواب میں کہہ سکتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہے نا. بعض لوگ اس کے آگے اور بھی جوڑ دیتے ہیں وَمَغْفِرَتُهُ وَرِضْوَانُهُ. تو یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. حدیث سے اتنا ہی سلام ثابت ہے. یا تو آپ اتنا کریں السلام علیکم، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلام کا جواب اچھے سے اچھے طریقے پر دینا چاہیے. بیسٹ یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت جلدی کی ملاقات نہیں ہے, آرام سے آپ نے سلام, ٹائم ہے وہ بھی آپ سے ملے تو پورا سلام کرنا چاہیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے, دیکھ رہے شادی میں مغفرت و رضوان یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے, لیکن آج کل جو ہے نا وہ چلتا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ. اس کے سر پہ تو دیکھو اللہ حافظ آپ بعد میں کہہ لو, لیکن اسٹارٹنگ سلام سے ہونا چاہیے آپ کی. آپ رخصت کر رہے ہیں مہمانوں کو تو اللہ حافظ بعد میں لگاؤ, خدا حافظ, اللہ حافظ, فی امان اللہ خوب لگاؤ, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن شروع میں سلام السلام علیکم, تاکہ آپ کسی کو وداع کر رہے ہیں, کسی کو رخصت کر رہے ہیں تو سنت کے مطابق سلام ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ فی امان اللہ, اللہ حافظ, خدا حافظ, یہ دعا ہیں, ٹھیک ہے نا, اچھے جملے ہیں کہ بھئی اللہ آپ کی حفاظت کرے, اچھی چیز ہے, لیکن سلام سے بیسٹ نہیں ہے, اسی لیے پہلے سلام. ٹھیک ہے, نبی سنت یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے کا سلام پہنچائے تو سب سے پہلے تو سلام پہنچانے والے کو جواب دینا, پھر اس غائب کو سلام کا جواب دینا جس نے سلام آپ کو بھیجا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس کوئی آپ کے ماموں کا سلام لے کر آیا, ٹھیک ہے, مان لیجئے آپ کا رشتہ دار کوئی آیا اور اس نے کہا بھئی اے ایم قاسمی صاحب آپ کے ماموں نے آپ کو سلام بھیجا ہے, تو جو میرے پاس سلام لے کر آیا ہے سب سے پہلے میں اس کو سلام کا جواب دوں گا, پھر اس کے بعد جنہوں نے میرے پاس سلام بھیجا ہے ان کو جواب دوں گا. مثال کے طور پہ وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, مفتی صاحب آپ کے ماموں جان نے آپ کو سلام بھیجا ہے, تو سب سے پہلے میں جواب دوں گا اس کو جو سلام لے کر آیا ہے, پھر اس کے بعد میں جواب دوں گا ان کو جنہوں نے سلام بھیجا ہے. ٹھیک ہے, میں جواب دوں گا وعلیکم وعلیہ السلام, وعلیکم وعلیہ السلام. ٹھیک ہے نا, وعلیکم کا مطلب کیا ہوا, جو سلام لے کر آیا ہے اس کے لیے ہو گیا وعلیکم, یعنی بھائی تم پر بھی سلامتی ہو, اور وعلیہ السلام کا مطلب کیا ہوا, جنہوں نے سلام بھیجا ہے ان پر سلامتی ہو, وعلیہ السلام. ٹھیک ہے نا, وعلیکم وعلیہ السلام. تو ایسے ہمیں سلام کا جواب دینا چاہیے. بعض لوگ کیا ہوتا ہے نا کہ کوئی سلام بھیجتا ہے تو جواب ایسے ہی دے دیتے ہیں سمبل سا, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نہیں, وعلیکم وعلیکم, کم جو بولا جا رہا ہے نا وعلیکم, یہ تو سامنے والے کے لیے ہو گیا, وعلیہ السلام یعنی تم پر بھی اور جنہوں نے سلام بھیجا ہے ان پر بھی سلامتی ہو. تو نبی سنت سلام کی یہ ہے. 10ویں سنت ہے سلام کے بعد دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا. ٹھیک ہے, مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے, عورتیں عورتوں سے مصافحہ کریں گی, مرد حضرات مردوں سے مصافحہ کریں گے. ٹھیک ہے, تو سلام کیا آپ نے, سلام کے بعد دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا. ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا یہ انگریزوں کا طریقہ ہے, اسلامی طریقہ نہیں ہے, اور ایسے ویسے دنیا بھر کے جو ہینڈ شیک ہوتے ہیں وہ بھی مسنون نہیں ہے, دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا. ٹھیک ہے, یہ ایسے, اور جو سامنے والا آپ سے مصافحہ کر رہا ہے اس کا ایک ہاتھ بیچ میں رہے گا, ایک ادھر رہے گا, تو دونوں ہاتھوں سے دونوں کو مصافحہ کرنا, یہ سنت ہے. تو 10ویں سنت ہے سلام کے بعد دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا. 11ویں سنت ہے آپ کوئی خط لکھ رہے ہیں یا کوئی مضمون وغیرہ لکھ رہے ہیں تو اس میں, یا آپ کوئی خط پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, یا کوئی آرٹیکل پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں اوپر سلام لکھا ہوا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے, تو اس کا جواب دینا, زبان سے جواب دے دیں آپ اگر پڑھ رہے ہیں تو وعلیکم السلام. ٹھیک ہے, یا آپ کوئی خط یا کوئی مضمون وغیرہ میں جو سلام لکھا ہوا ہے اسی مضمون اور خط کا جواب دے رہے ہیں, لکھ رہے ہیں جواب, تو آپ جو ہے سلام کا جواب لکھیں. ٹھیک ہے نا, یہ سنت ہے. 12ویں سنت ہے اعلیٰ کا ادنا کو سلام کرنا, ہائیسٹ پر جو ہے وہ لویسٹ والوں کو سلام کرے, یہ افضل ہے. ٹھیک ہے, ورنہ تو کوئی دقت نہیں ہے, کوئی کسی کو بھی کر سکتا ہے, لیکن سنت یہ ہے کہ اعلیٰ ادنا کو سلام کرے. مثال کے طور پہ آپ اگر بائک پر ہیں تو بائک پر جو ہے وہ پیدل چلنے والوں کو سلام کرے گا. آپ کار میں ہیں یا بائک پر ہیں تو جو پیدل لوگ چل رہے ہیں تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ پہلے سلام کرو, آپ سلام میں پہل کرو. ویسے تو یہ ہے کہ سلام میں پہل خود سے کرنا چاہیے اور دونوں میں سے جو چاہے وہ سلام کر سکتا ہے, لیکن سنت یہ ہے کہ اعلیٰ ادنا کو سلام کرے, یعنی جو سوار ہے بائک پر جو ہے وہ پیدل چلنے والوں کو سلام کرے, اور پیدل چلنے والا جو ہے وہ بیٹھنے والوں کو سلام کرے. اسی طرح سے تھوڑے آدمی ہیں تو وہ زیادہ آدمیوں کو سلام کرے. مثال کے طور پہ آپ کسی پارٹی سے ملنے جا رہے ہو
اس میں 20 لوگ ہیں اور آپ 5 لوگ ہو، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ پہلے سلام کرو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کم عمر کا آدمی زیادہ عمر والے کو سلام کرے، بڑی عمر والے کو سلام کرے، چھوٹی عمر والا بڑی عمر والے کو سلام کرے، یعنی ہم چھوٹے ہیں اگر تو بڑے ہمارے سامنے تو ہمیں خود سے سلام میں پہل کرنا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ سلام کی 12ویں سنت ہے۔ 13ویں سنت ہے کھلم کھلا جو گناہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو سلام نہ کرنا۔ کھلم کھلا کوئی شراب پیتا ہے، کھلم کھلا کوئی ڈی جے ساؤنڈ بجاتا ہے، کھلم کھلا کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں، جو دیندار ہیں، ہے نا۔ اگر وہ سلام نہیں کریں گے تو ان پہ جو ہے نا تھوڑا ان کو احساس ہوگا، ان کو لگے گا اچھا میں یہ گناہ کر رہا ہوں اس لیے انہوں نے مجھ سے سلام نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، تو وہ تھوڑا سا گناہ چھوڑنے کی فکر کریں گے۔ تو یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو گناہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ کن لوگوں کو؟ جیسے علماء ہیں، صلحاء ہیں، اسی طرح سے کوئی وزیر ہیں، کوئی بڑے عہدے پر ہیں، کوئی بڑا آدمی ہے جو دیندار ہے، جس کی بات لوگ مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دیندار ہے، متقی ہے، اگر وہ سلام نہیں کرے گا اس کو تو یہ تھوڑا سا فکر مند ہو جائے گا، پوچھے گا تو آپ بتا دو کہ بھئی میں آپ کو اس لیے سلام نہیں کرتا، آپ یہ گناہ کرتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے مسئلہ ہے۔ نمبر 14 غیر مسلم کو سلام نہ کرنا۔ غیر مسلم کو سلام نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ غیر مسلم کو سلام خود سے نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کسی ضرورت سے سلام کرنا پڑے تو السلام علی من اتبع الہدی، السلام علی من اتبع الہدی، ٹھیک ہے نا، ایسے آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہمارے ملک کے جو حالات ہیں تو اس میں اگر آپ ایسے بولو گے تو وہ ایشو بھی بنا سکتا ہے کہ دیکھو یہ مجھے پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں، کون سا منتر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو خود سے سلام میں ابتدا مت کرو، ٹھیک ہے نا۔ آپ گڈ مارننگ بول دو، گڈ آفٹرنون بول دو، گڈ ایوننگ بول دو، گڈ نائٹ بول دو، کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ سلام کر رہا ہے تو اس کا جواب شر سے بچنے کے لیے، اگر آپ کو لگ رہا ہے فتنہ فساد ہو سکتا ہے، یہ شریر قسم کا آدمی ہے، تو وہ سلام کر رہا ہے وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، ایسے کر دو، ٹھیک ہے، وعلیکم السلام ایسے کر کے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے آج کل جیسے غیر مسلم جو ہے نا اپنے طریقے سے نمستے، نمسکار، ست سری اکال وغیرہ یہ سب بولتے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا پورا مت بولو، ٹھیک ہے۔ کوئی بول رہا ہے نمسکار کسی نے بولا تھا، نمسکار، تو جیسا ہمارا انڈیا کا ماحول ہے تو ظاہر ہے جو دوسروں کی دھارمک چیزیں ہیں ان کو ہم فالو نہیں کر سکتے، لیکن اگر شر کا اندیشہ ہے، ویسے جو سلجھے ہوئے ہمارے غیر مسلم بھائی ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے، شریر قسم کے جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے آپ یہ طریقہ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں بھی یہی کرتا ہوں، کسی نے بولا مجھے لگ رہا ہے شریر قسم کا آدمی، بس چھوٹی بات ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ ایسے لوگ جن کو سلام کرنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو ہوگی وہ بات کہ سلام کرنے کی سنتیں اور سلام کیسے کرنا چاہیے۔ اب میں وہ ٹائمز بتانے جا رہا ہوں اور ان لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 1، بدعتی کو خود سے سلام کرنا یہ مکروہ ہے۔ کوئی آدمی بدعتی ہے تو خود سے اسے سلام مت کرو۔ یہ بھی انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ والے ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، بڑے بڑے بزرگ ہیں، بزرگان دین ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے کیا ہوگا، بدعتی جو ہے وہ سوچے گا ارے یار میں یہ غلط کام کرتا ہوں، بدعت کرتا ہوں، اسی لیے انہوں نے مجھے سلام نہیں کیا۔ تو بدعتی کو خود سے سلام کرنا یہ مکروہ ہے۔ اسی نمبر 2، سوئے ہوئے شخص کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ کوئی اگر سویا ہوا ہے تو آپ سلام مت کرو، اسے سونے دو۔ آپ سلام کرو گے، آپ کی آواز اس کے کانوں میں پڑے گی تو وہ نیند سے اٹھ سکتا ہے، اسی لیے سوئے ہوئے شخص کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 3، اس شخص کو جو اونگ رہا ہو، کوئی اگر اونگ رہا ہے، سو تو نہیں رہا لیکن اونگ رہا ہے، تو اونگنے والے شخص کو بھی سلام کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 4، تلاوت کرنے والے کو، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو قرآن کی تلاوت کرنے والے کو سلام کرنا یہ مکروہ ہے، سنت نہیں ہے، یعنی ایسے لوگوں کو اس کنڈیشن میں سلام کرنا مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 5، وضو میں مشغول شخص کو، کوئی وضو کر رہا ہے تو وضو کرتے میں کسی کو سلام نہیں کرنا چاہیے، مکروہ ہے، یعنی اگر کر لوگے تو کوئی گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 6، نماز میں مشغول شخص کو، کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 7، وعظ میں مشغول شخص کو، کوئی وعظ میں تقریر کر رہا ہے، کوئی بیان کر رہا ہے تو سلام کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 8، حدیث اور خطبہ پڑھنے والے کو،
کوئی حدیث پڑھ رہا ہے، جیسے میں ابھی آپ لوگوں کو حدیثیں سنا رہا ہوں، واعظ کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، اب کوئی اچانک سے آتا ہے اور مجھے سلام کر دیتا ہے، تو یہ سلام اس کو نہیں کرنا چاہیے، ایسے موقع پر سلام کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 9، غیر محرم خواتین کو سلام کرنا یہ مکروہ ہے، اور کوئی ناجائز تعلق ہے آپ کا تو ظاہر ہے پھر تو سلام کرنا جائز ہی نہیں ہوگا بالکل۔ غیر محرم خواتین کو جہاں فتنے کا اندیشہ ہو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، جو ایسی غیر محرم خواتین ہیں جن سے فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے تو وہاں پہ بھی سلام کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 10، بد نظری کرنے والے کو، ٹھیک ہے نا، یہ وہی گناہ کرنے والے لوگوں کو سلام کرنا مکروہ ہے، لیکن یہ مسئلہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو بزرگان دین ہیں، ہم جیسے گنہگاروں کو تو پھر سبھی کو سلام کرنا چاہیے۔ نمبر 11، دینی تعلیم دینے والے کو، کوئی بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی دین کی تعلیم دے رہا ہے، آپ اس سے ملنے پہنچے سلام کر دیا۔ اگر وہ لیکچر دے رہا ہے، کوئی بیان کر رہا ہے، کوئی دینی تعلیم دے رہا ہے تو اس ڈیوریشن میں آپ کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 12، اذان دیتے وقت مؤذن کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 13، تکبیر کہتے وقت تکبیر کہنے والے کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 14، ننگے بدن والے کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 15، کوئی ٹوائلٹ کر رہا ہے، قضائے حاجت میں مشغول شخص کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 16، کھانا کھانے والے شخص کو سلام کرنا مکروہ ہے، کوئی کھانا کھا رہا ہے تو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 17، کوئی تلاوت کر رہا ہے، حدیث اور خطبہ سننے والے کو، کوئی تلاوت سن رہا ہے قرآن کی، مان لیجئے آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ دینی ویڈیو سن رہے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں، کسی کا بیان سن رہے ہیں، اب کوئی آپ سے ملنے آتا ہے تو اسے چاہیے کہ سلام نہ کرے، ٹھیک ہے۔ نمبر 18، شطرنج کھیلنے والے کو، چوسر اور تاش کھیلنے والے کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 19، علمی مذاکرہ، بحث اور مباحثے میں مشغول حضرات کو بھی سلام کرنا مکروہ ہے۔ کوئی علمی چیز سیکھ رہا ہے، علمی مذاکرہ کر رہا ہے، علمی باتیں کسی لوگوں میں چل رہی ہیں، کچھ لوگوں میں، تو آپ سلام نہ کریں ان کو۔ نمبر 20، جواری کو، راشی کو، زانی کو، شرابی کو، غیبت کرنے والے کو، کبوتر باز کو، گانا بجانے والے کو، اور دوسرے ان لوگوں کو جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں یا فاسق شخص ہے، گنہگار ہے، تو ایسے لوگوں کی بھی سلام کرنا مکروہ ہے۔ تو یہ سلام کی ساری سنتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی۔ مجھے امید ہے یہ کلپ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور بہت ساری دین کی باتیں آپ کو سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔